لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عزیزان محترم، ناظرین کرام، مرد خدا رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسوی الخمینی کی 31ویں برسی ہے۔ 31 سال ہو گئے کہ یہ مرد الہی ہم لوگوں کے درمیان میں ظاہری اعتبار سے موجود نہیں ہے، لیکن اس کے افکار، اس کی آئیڈیالوجیز، اس کی کتابیں، اس کی تقریریں، اس کی راہ، اس کی رسم، اس کی منطق، ان کی ہدایات آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، رب ہے، ثم استقاموا، صرف کہا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد استقامت کیا انہوں نے اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، متزلزل نہیں ہوئے۔ تو جب کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا ہمارا پروردگار ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، خداوند عالم ملائکہ کو ان کے اوپر نازل کرتا ہے۔ کیا لے کر کے؟ کون سا پیغام لے کر کے نازل کرتا ہے؟ ان لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کا غم و غصہ، حزن اور اندوہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دلوں میں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوشحال ہو جاؤ اس جنت کے سلسلے میں کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کرنا ہے، وہ چیز جو امام خمینی کی زندگی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ نمایاں ہے امام خمینی کی زندگی میں، وہ استقامت ہے خداوند عالم کی راہ میں۔ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک حدیث ہے امام کاظم علیہ السلام کی، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کی رجل من اہل قم یدعو الناس الی الحق، اہل قم میں سے ایک شخص لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا۔ یجتمع معہ قوم کدبر الحدید، اس کے اطراف میں، اس کے ساتھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے اطراف میں لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے جیسے زبر حدید ہو، آہنی دیوار۔ لا تظلهم الریاح العواصف، یہ افراد ایسے ہوں گے جن کو حوادث زمانے کی آندھی، حادثات، یہ ان کے قدم کو متزلزل نہیں کر پائیں گے۔ ولا یملون من الحرب، اور نہ انہیں جنگ سے کوئی خطرہ اور خوف ہوگا، جنگ سے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ولا یجنبون، اور نہ انہیں یہ تھکیں گے جنگ سے، نہ انہیں جنگ سے تھکاوٹ کا احساس ہوگا، نہ ہی انہیں جنگ کا کوئی خوف ہوگا۔ وعلی اللہ یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہرحال انجام کار جو ہے وہ بہرحال متقین، تقوی الہی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ ایک حدیث تھی۔ ایک حدیث رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے، جسے الزام الناصب میں نقل کیا ہے رسول اللہ سے، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یخرج الناس من المشرق فیوطئون المہدی، کہ مشرق زمین سے کچھ لوگ قیام کریں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے لیے زمینہ فراہم کریں گے۔ آپ تطبیق دیجئے اس کو، آپ کو مصداق، بہت واضح سی بات ہے
کہ مصداق سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں، کون بلا رہا ہے، کون زمینہ فراہم کر رہا ہے. یہ امام خمینی علیہ الرحمہ خداوند عالم ان کی قبر پر نور بارانی فرمائے، امام خمینی نے وہ کام انجام دیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا. عزیزوں دوستوں، بایوگرافی بیان کرنا مقصد نہیں ہے امام خمینی کی، چونکہ ٹاپک بھی ہمارا امام خمینی کی کامیابی کے اسباب ہیں، یعنی وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے امام خمینی سکسیز ہوئے. ہمیں ان فیکٹرز کے اوپر توجہ کرنی ہے. آخر امام خمینی نے ایسا کیا کیا، کون سی چیزیں باعث بنی کہ امام خمینی کو، یعنی روح اللہ موسوی الخمینی کو امام خمینی اس نے بنا دیا. امام خمینی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو نہ صرف شیعہ بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان اور انسانیت، انسان سے محبت کرنے والا، انسانیت کی قدر کرنے والے افراد موجود ہیں، وہ تمام افراد امام خمینی کو قدر کی نگاہوں سے، عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کا ہو، امام خمینی کے لیے احترام کا قائل ہے. اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک میں ہی آپ دیکھیے. اگر ہائی کورٹ الہ آباد میں جائیے، دیکھیے وہاں پہ بعض وکلا ہیں، بڑے بڑے وکیل، جن کے چیمبر میں ان کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے دور دور تک، لیکن ان کے چیمبر میں جو ہے امام خمینی کی فوٹو، اگر گاندھی کی فوٹو لگی ہوئی ہے تو بغل میں امام خمینی کی بھی فوٹو ہے. دریافت کرنے پہ یہی جواب دیا تھا کہ یہ مجدد انسانیت ہے. انسانیت کو ان لوگوں نے زندہ کیا، ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہے، ظالم کے مقابل میں رہے. یہ لوگ، انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے. یہ ظاہراً چٹائی پر بیٹھنے والا، معمولی زندگی گزارنے والا، لیکن دنیا کو اپنے قدموں کی ٹھوکر میں اس نے رکھا، اور آج پوری دنیا اس کے سامنے، جسے ہندی میں کہتے ہیں نتمستک ہو رہی ہے، سر سجود ہے. امام خمینی نے آخر ایسے کیا کارنامہ انجام دیا؟ آخر امام خمینی نے ایسے کون سے کام انجام دیے کہ جس کی بنیاد پر آج امام خمینی ہیں؟ ہم تمام لوگ کسی نہ کسی آئیڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں. چہاردہ معصومین سے بہترین آئیڈیل ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہی درمیان میں وہ افراد موجود ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار نے یہ کہا ہے، ایسے زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی ایسی گزارنی چاہیے، تو 4-6 بہانے فوراً ہینڈ ٹو ہینڈ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. کہتے ہیں صاحب وہ تو امام تھے، ہم تو امام نہیں ہیں، وہ معصوم تھے، اللہ کی طرف سے تھے، وہ ایسے خاص فریم میں انہیں فٹ کیا گیا تھا، ہم لوگ تھوڑی کر سکتے ہیں. انہوں نے 2 لباس پہ زندگی گزار دیا، انہوں نے فاقے میں اپنی زندگی ہم نہیں گزار سکتے. اور بھی دوسری چیزوں کے لیے وہ 1000 بہانے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ائمہ اطہار کو اپنا بس دل کے اندر اعتقادی اعتبار سے آئیڈیل بنائیے نہ بنائیے، لیکن دنیا میں ہمارے پاس ایسے نمونے موجود ہیں، آئیڈیلز موجود ہیں جنہیں ہمیں اپنا اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بنانا چاہیے. آئیے امام خمینی کی زندگی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، وہ فیکٹرز کون سے تھے جن کی بنیاد کے اوپر امام خمینی کامیاب ہوئے ہیں. یعنی روح اللہ موسوی الخمینی امام خمینی بن گیا. کسی بھی کامیابی کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے 2 فیکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ فیکٹر ہوتے ہیں، جسے بیرونی فیکٹر یا خارجی فیکٹر کہتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو انسائڈ فیکٹرز ہوتے ہیں، داخلی اندرونی فیکٹرز، اندرونی عوامل اور اسباب. خارجی جو باہری ہیں، آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنس ان کا نہیں ہے، البتہ 2% 10% رول اس کا ہوتا ہے انسان کی کامیابی میں، لیکن 100% یا 90% یا 85% اس کو کریڈٹ نہیں دی جا سکتی ہے. وہ 2 فیکٹرز آؤٹ سائڈ فیکٹرز کیا ہیں؟ میں صرف 2 کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. ایک چیز ہے وراثت، اور دوسری چیز ہے ماحول. وراثت کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو امام خمینی علیہ الرحمہ علمی گھرانے سے تھے، باپ دادا سب یہ علماء کا گھرانہ تھا. علم وراثت میں ان کو ملی تھی، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ سارے چیزیں جو تھی وہ اپنے گھر میں دیکھ رہے تھے. باپ ان کا عالم دین تھا اپنے زمانے کا، ماں متدین گھرانے کی عالمہ خاتون تھی. یہ ہے گھر. یہ چیزیں اپنے باپ دادا سے، اپنے ماں باپ دادا سے انہوں نے کسب کیا تھا. ماحول کا کیا ہے؟ ماحول بھی
سائیکولوجسٹ آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ انسان کے اوپر ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. امام خمینی صرف 5 مہینے کے تھے کہ ان کے والد شہید ہو گئے. اس زمانے میں شاہ کی حکومت نے، یہ رضا شاہ کے باپ کا زمانہ تھا، اس نے انہیں شہید کروایا. امام خمینی صرف 5 مہینے کے تھے. ماں متدین ماں تھی، دیندار، اللہ شناس، اس نے بیٹے کی پرورش کیا. لیکن ساتھ میں پھوپھی، یعنی امام خمینی کی پھوپھی، انہوں نے آ کر کے امام خمینی کی پرورش کی ذمہ داری لی، ان کی تربیت کیا. وہ بھی ایک متدین اور دیندار خاتون تھی. یہ سارے عوامل، یہ سارے فیکٹرز ایک جگہ جب اکٹھا ہوتے ہیں تب انسان کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے. اگر اس راستے کے اوپر گامزن ہوتا ہے تو کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہے. خیر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے آؤٹ سائڈ فیکٹرز جو ہیں، لیکن ان سائڈ فیکٹرز کیا ہیں؟ میں کچھ تمام کے تمام تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جتنی بیان کر سکتا ہوں وقت میں گنجائش ہوگی. دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو امام خمینی کی کامیابی کے عوامل میں سے، فیکٹرز میں سے، البتہ ان سائڈ فیکٹر سب بیان کروں گا، وہ ہے نظم. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت میں کیا فرمایا تھا؟ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. جس چیز کی طرف تاکید کیا تھا، کیا تقوی الہی کے لیے تاکید کیا، اس کے فوراً بعد کہا تھا و نظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے کام جو ہیں وہ، یعنی پنکچوئلٹی تمہارے اندر نہ پائی جائے. پنکچوئل ہو. پنکچوئلٹی انسان کی کامیابی میں بہت عظیم اس کا رول ہے. امام خمینی کی زندگی میں بھی نظم اور انضباط، پنکچوئلٹی بہت کوٹ کوٹ کر جسے کہ یہ بھری ہوئی تھی امام خمینی کی زندگی میں. امام خمینی کا درس 4.5 سال قریب قم میں ہوا تھا. اس کے پہلے نجف میں امام کا 10-15 سال نجف میں امام کا درس ہوا ہے. نقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے کہ 4.5 سال جو قم میں امام کا درس ہوا ہے، جو گورنمنٹ کے چھٹیاں ہوتی تھی، مثلا جمعے کی چھٹی سرکاری چھٹی تھی، مجبور ہے انسان درس بند کرنے کے لیے. وہ بھی رضا خان کا زمانہ تھا، شاہ کا. تو درس صرف جمعے کو بند ہوتا تھا، یا عاشور کا دن ہے، یا اس طرح کے اربعین کا دن ہے، اس طرح کے دنوں میں. اس کے علاوہ امام، یا مثلا 21 رمضان امیر المومنین کی شہادت، اس طرح کی خاص تاریخوں کے علاوہ کبھی بھی امام خمینی نے اپنے درس کی تعطیل، درس کی چھٹی نہیں کیا. صرف ایک دن وہ اتنا زیادہ مریض تھے کہ درس دینے کے لائق نہیں تھے، ورنہ مریض تو انسان برابر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آئے اور انہوں نے درس دیا. یا مثلا نجف میں نقل کیا ہے کہ جس رات امام خمینی علیہ الرحمہ یہ کربلا جایا کرتے تھے زیارت کے لیے، جب زیارتوں کے لیے نکل جاتے تھے، صرف اس دن امام کی درس کی چھٹی ہوتی تھی. اس کے علاوہ امام کی کبھی بھی درس کی چھٹی نہیں، یعنی شاذ و نادر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ امام کے درس کی چھٹی، ورنہ دوسرے بزرگان ان کے یہاں چھٹیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن امام خمینی کے یہاں یہ درس کی چھٹیاں نہیں ہوتی تھیں. یہ تنظیم نظم ہے، پنکچوئلٹی ہے امام کی. یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی ہمارے لیے ساری چیزیں درس کے حیثیت رکھتی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے درس لینا چاہیے. اگر ہم اپنے آئیڈیل بنائیں گے، میں نے عرض کیا تھا کہ معصومین کے سلسلے میں تو ہم مقایسہ نہیں کرتے کہ نہیں صاحب ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر پائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہی خداوند عالم ہمارے درمیان میں سے ہی ایک شخص روح اللہ موسوی الخمینی کو اس نے ہمارے سامنے نمونہ عمل بنا کے بھیجا. یہ دیکھو، بہانے بازی نہیں چلے گی. اگر انسان کام کرنا چاہے، انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے، انسان ترقیوں کی منزلوں کو طے کرنا چاہے، تو یہ ہے تمہارے لیے آئیڈیل. تو ہمیں پنکچوئل ہونا پڑے گا، سب سے بڑی چیز یہ تھی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اخلاص کا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ العمل الخالص الذي لا تريد ان تحمدك به الا ان تحمدك به احد الا اللہ. یعنی عمل خالص وہ ہے جس میں تم خداوند عالم کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید نہ رکھو کہ وہ تمہاری تعریف کرے گا. یہ عمل خالص ہے. اخلاص، خلوص، پاک عمل بہت اہم کردار ہے اس چیز کا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر انسان کا عمل خالص اور پاک ہے تو پھر کیا کہنے اس کے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے امید نہیں رکھنی ہے. امام خمینی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، ان کے تحصیل علم کا مرحلہ ہو، یا تدریس کا مرحلہ ہو، یا حکومت اسلامی کا مرحلہ ہو، انقلاب کا مرحلہ ہو، جب تک امام
خمینی زندہ رہے ہیں، جب سے بچپنے سے لے کے آخری وقت تک کوئی بھی کام ان کا کسی دکھاوے کے لیے نہیں تھا، ان کی نگاہ میں کوئی دوسرا اہمیت نہیں رکھتا تھا، خدا مد نظر رہتا تھا، جو کوئی بھی کام وہ کرتے تھے خدا کو مد نظر رکھ کر کے کرتے تھے. لہذا ایک بار یعنی معمولی معمولی چیزوں میں جہاں انسان تصور بھی نہیں لا سکتا ہے خدا کا، ابھی ہم ہی سے کوئی آئے آ کر کے کہے کہ صاحب ہم کو ایک نصیحت کر دیے، تو ہم بھی اپنی کالر سیدھی کریں گے، ذرا سا فخر کریں گے، ہاں ہمارے پاس آیا ہے نصیحت مانگنے کے لیے، ہم سے آ رہا ہے کچھ اچھی باتیں سیکھنے کے لیے، تو ہم بھی ذرا سا پوز دیں گے اپنا، پھر اس کے بعد سے جو بیان کریں گے. اب اس میں ہم کس حد تک خالص ہوتے ہیں وہ ہم جانیں گے، ہمارا خدا جانتا ہے. لیکن ایک شخص نے امام خمینی کو نجف میں ہی تھے خط لکھا کہ مجھے نصیحت فرما دی، اگرچہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو. اس نے کہا تھا کہ مجھے نصیحت آپ کچھ کیجئے، چاہے ایک جملہ ہی نصیحت کیوں نہ ہو. تو امام خمینی نے بھی صرف ایک جملہ اس خط کے جواب میں نصیحت لکھ کر کے بھیجی تھی، اور اس ایک جملے میں کیا تھا؟ قرآن مجید کی صرف ایک آیت تھی، قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ. یہ صرف ایک آیت لکھ کر کے بھیج دیا، اس کو لکھ دیا تھا کہ تم نے مجھ سے نصیحت مانگی ہے، میں نصیحت میں قرآن مجید کی صرف ایک آیت تمہارے لیے لکھ کر کے بھیجا ہوں، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کے لیے قیام کرو، خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اخلاص، خلوص، یعنی یہ واقعی علامت ہے خلوص کی. ورنہ انسان کچھ بھی لکھ سکتا تھا اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. آدمی کے پاس مواقع ملتے ہیں، موقع ملتا ہے، آدمی اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے پروموٹ کر سکتا ہے. تیسرا فیکٹر کیا ہے جو امام خمینی کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ تھا اور امام خمینی ان چیزوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں؟ وہ احکام شرعیہ کی پابندی ہے. امام خمینی احکامات الہی، احکام شرعی کے پابند تھے. یہ ایک کلی ہے، ایک بات یعنی موٹی موٹی سی بات ہے، لیکن اس کے انڈر میں بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں، بہت ساری باتیں. احکام شرعیہ کی پابندی کرتے ہیں یعنی کیا مطلب؟ سب سے پہلی چیز جو احکامات شرعیہ میں آتی ہے وہ حرام سے پرہیز ہے، گناہ سے پرہیز ہے. امام خمینی کی زندگی میں حرام اور گناہ کا تصور بھی نہیں تھا. ہم ان کے رفقا نقل کرتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ بھی سوشل ایلیمنٹ ہے نا، انسان جو ہے سوشل ایلیمنٹ ہے، سماجک پرانی ہے. بیٹھتے ہیں چار آدمی کے ساتھ، ان کی بات ان کی بات، الٹی سیدھی گفتگو، کبھی کسی کی برائی، غیبت عام سی چیز ہو گئی جس کی طرف اب ہمارے توجہ نہیں ہوتی ہے. ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں، دوسرے کی برائیوں کو منظر عام پر لانا، دوسروں کی برائیاں کرنا، یہ ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اپنی کالر سیدھی کرتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں لیکن دوسرا ایسا ہے. بہت بری چیز ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. غیبت یہ ایک بدترین گناہ ہے. امام خمینی کی بیوی جناب خدیجہ ثقفی، خدا رحمت کرے ان کے اوپر بھی، کہتی ہیں کہ میں 62 سال امام خمینی کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، اس 62 سال میں ایک وقت بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امام خمینی نے کبھی کسی دوسرے کی غیبت یا برائی کی ہو. یہ معمولی بات نہیں، 62 سال کسی کی برائی کوئی نہ سنے. ہم بھی بہت کنٹرول کریں گے اپنے اوپر، شاید 62 دن 62 گھنٹے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دوسرے کی گفتگو آئے گی، ہم اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. خیر، دوسرا پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ مستحبات اور مستحبات کو انجام دینا. امام خمینی کیا مستحبات کو انجام دیتے تھے، مکروہ چیزوں سے، مکروہات سے پرہیز کرتے تھے. آپ کہیے گا یہ کون سی بات ہے؟ تو کوئی بھی کر لے گا. یہ چھوٹی چھوٹی واقع اگر جتنی باتیں ابھی میں نے بیان کی ہیں، بیان کروں گا، آپ غور کیجئے، معمولی معمولی چیزیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی حرج میں پڑ جائے گی، مشکلات میں پڑ جائے گی، اس کے لیے بہت سخت ہو جائے گا ان چیزوں پہ عمل کرنا. نہیں. امام خمینی کے سلسلے میں ایک ان کا شاگرد کہتا ہے کہ 12 سال سے زیادہ مجھے اس چیز کا شرف حاصل ہے کہ 12 سال سے زیادہ میں نے امام خمینی کی شاگردی کیا ہے، میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. ان 12 سالوں میں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ امام خمینی ہمارے جیسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. یہ جو آج کل کے زمانے میں ہے کہ گئے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا حوزے میں مدرسے میں گئے، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ پڑھے، اس کے بعد سے نہ ٹیچر پہچان رہا ہے نہ اسٹوڈنٹ پہچان رہا ہے. وہ والی شاگردی نہیں. اسلام میں جو کنسپٹ ہے شاگردی اور استادی کا، وہ باپ اور بیٹے کا کنسپٹ ہے. جیسے شفیق باپ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے نظر رکھتا ہے، اسی طرح سے معلم اور مدرس جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہی نظر رکھتا ہے.
تو اس 12 سال سے زیادہ کے وقفے میں یہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے کوئی مکروہ کام انجام دیا ہو. بہت بڑی بات ہے. مکروہات بہت زیادہ ہیں, انہیں ہم توجہ نہیں کرتے, ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن امام خمینی عالم تھے, انہیں معلوم تھا کہ کیا چیز مکروہ ہے, کس سے بچنا چاہیے. مکروہ میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن امام خمینی مکروہ کے مرتکب نہیں ہوتے تھے. خود امام خمینی کے ایک ساتھی 58 سال سے زیادہ امام کے ساتھ رہے ہیں. میں اب بار بار ان باتوں کے اوپر تاکید کر رہا ہوں کہ شاگرد یعنی اوریجنل اسٹوڈنٹ ان کا اصلی معنی میں, آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں. آج کل کی فیس بک فرینڈ اور انسٹاگرام فرینڈ اور ٹویٹر فرینڈ والی دوستی نہیں, یعنی حقیقی دوست جو 58 سال ساتھ رہا ہو ہر مرحلے میں. وہ یہ کہتا ہے کہ امام خمینی کے ساتھ میں 58 سال, تقریباً 58 سال میں امام خمینی کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے. اس 58 سال میں ان کی زندگی کو دیکھ کر کے ایسا مطلب یہ احساس ہوتا تھا کہ جب اس بندے خدا کی زندگی کا عالم یہ ہے, یہ اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے, تو یہ بار بار یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ پھر انبیاء الہی کیسے زندگی گزارتے رہے ہوں گے, اوصیاء الہی کیسے زندگی گزارتے رہے ہوں گے. یعنی انسان امام خمینی کی زندگی کو دیکھ کر کے نبیوں کی زندگی, ائمہ اطہار کی زندگی کی طرف اس کا ذہن جاتا تھا کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا امام, ان کے نبی کیسے ہوں گے. اللہ اکبر, معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد کیا ہے احکامات شریعہ کے پوائنٹس میں سے نماز اول وقت. امام خمینی کی زندگی میں وہ چیز, یعنی آپ دیکھیے نماز کہنے کے لیے اب تو ایک کھیل سا بن گیا ہے, کہیں کمپیئر ہو رہا ہے, کہیں کسی چیز سے ٹکرایا جاتا ہے, کہیں, لیکن بنیاد دین ہے نماز. اول وقت نماز, یہ امام خمینی بے انتہا اہمیت دیتے تھے اس کے اوپر. دنیا کی کتنی سے بڑی طاقت امام کے پاس موجود ہو, بیٹھی ہو, اہمیت نہیں دیتے تھے. نماز اول وقت نماز کا آ گیا تو پھر نماز ہے, اس کے بعد سے دنیا. لہذا واقعات آپ نے سنے ہیں برابر کے کہ کسی فارن کنٹری کی کسی چینل کی کوئی رپورٹر یا کوئی تھا, انٹرویو لے رہا تھا امام سے, جیسے ہی نماز کا وقت ہو بیچوں بیچ اتنی بات انہوں نے روکی, اٹھ کر کے بغیر کچھ کہے سنے جانے لگے. کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو گیا, کہا نماز کا وقت ہے. ارے انٹرویو پورا ہو لینے دیتے, باہر سے آئے ہیں, فلاں ملک سے آئے, اتنے بڑے حکومت سے, کہیں سے بھی آئے, خدا کی حکومت سے تو نہیں آئے ہو. ابھی ہم خدا کا کام انجام دینے جا رہے, جب خدا کا کام ہو جائے گا اس کے بعد سے بندے کا کام. نماز کے لیے چلے گئے امام خمینی. یا دوسرے ملکوں کے, ہمارے گھر اگر کوئی معمولی شخصیت نہیں کہوں گا, معمولی آدمی, ذرا سا گریڈ اپ گریڈ کر دیجیے اس کو, معمولی آدمی کو اگر ہمارے گھر آ جائے تو ہم تو نماز روزہ سب چھوڑ دیں گے کہ مطلب یہ کہ ڈیلے کرتے چلے جائیں گے اس میں, کہ ٹھیک ہے ابھی تو بہت ٹائم میں پڑھ لیں گے, مہمان گھر میں موجود ہے ابھی نہیں پڑھ سکتے. یعنی ایک معمولی مہمان آ جائے ہمارے گھر میں تو ہم ڈیلے کریں گے نماز کو, کہ نماز نہیں, ارے بعد میں پڑھ لیں گے, بھی چلا جائے گا تب پڑھ لیں گے, یہ ہو جائے گا تب پڑھ لیں گے, ویسا ہو جائے گا تب کر لیں گے. امام خمینی کے سامنے کئی سارے ملکوں کے سربراہ یعنی پریسیڈنٹ, پرائم منسٹر, منسٹرز, بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جو جلدی کسی کے ہاں کہیں کسی ملک میں اکٹھا نہیں ہوتے ہیں لوگ. یہ پوری ایک وفد, ایک گروپ, ایک ٹیم آئی تھی امام خمینی سے ملنے کے لیے. کہاں, اسی چٹائی نشین عالم کے معمولی سے گھر پہ, کسی محل اور کسی قلعے میں ملنے کے لیے نہیں آئی تھی. اچانک سے امام خمینی کھڑے ہوئے جانے لگے, کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ارے سرکار یہ اتنے بڑے لوگ کا بیٹھے رہے, بڑے ہوں گے, ابھی رب الارباب کی عبادت ہے, اس کی عبادت کا وقت ہے, نماز پڑھ کے آؤں گا پھر بات کروں گا. یہ ہے اول وقت نماز کا. ایک اور اسی ضمن میں سن لیجیے, اس وقت کی ایرانی فوج کے جنرل کا کہنا ہے کہ آیت اللہ العظمی خامنئی حفظ اللہ اس وقت پریزیڈنٹ آف ایران تھے, ایران کے پریزیڈنٹ تھے. آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے. ایک میٹنگ تھی امام خمینی کے ساتھ جس میں جنرل فوج کے اور یہ افراد اور دوسرے کچھ لوگ موجود تھے. گفتگو شروع ہو چکی تھی. جیسے ہی جنرل صاحب کی, چونکہ فوج کے سلسلے میں میٹنگ تھی, جیسے ہی جنرل صاحب کا وقت آیا بولنے کے لیے, ابھی یہ کھڑے ہوئے بولنے کے لیے شروع ہی کیا تھا کہ اچانک سے امام خمینی اپنی جگہ سے اٹھے. ایک یوں ہی انہوں نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کر کے چل دیے. اب تو جنرل صاحب کی جسے کہ یہ حالت خراب, ہکا بکا رہ گئے, ہمت تھی نہیں کچھ بولتے, پریشان کی ہو کیا گیا اچانک سے امام خمینی کیوں چھوڑ کے جانے لگے, ابھی تو اصل معاملہ تو ابھی آیا تھا.
اسی وقت اب ہمت ہی نہیں پوچھنے کی، تو سوالیہ نشان سے آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کی طرف دیکھا انہوں نے. آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے فوراً ہی پکار کے پوچھا کہ امام کہاں جا رہے ہیں، خیریت تو ہے، طبیعت تو آپ کی خراب نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات ہو گئی؟ تو مڑ کر کے انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا نماز پڑھنے جا رہا ہوں. سمجھا؟ یہ ہے اول وقت. کتنی اہم، کتنی ضروری میٹنگ ہو، کتنا ضروری کام ہو، انسان خدا کو پہلے یاد کر. خدا کے وقت ایسا نہیں تھا کہ امام نے گھڑی دیکھی ہے تب انہیں ٹائم یاد ہے. امام کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ تو تہران کے افق کا ان کو آئیڈیا تھا، معلوم تھا کہ کیسے کیا ہوتا ہے بغیر بتا. اور ایگزیکٹ امام جس وقت اٹھے ہیں وہ زوال شریع کا وقت تھا. جو امام کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے انہیں امام نماز کے وقت برابر ان سے کہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے حفاظت میں اس وقت نہ کھڑے رہا کرو، نماز کا وقت ہوتا ہے جا کر کے نماز پڑھا کرو، کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈز کی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ امام خمینی کی زندگی، یہ ان کی کامیابی کے راز ہیں، یہ ان کی کامیابی کے فیکٹرز ہیں. وہ بار بار کہیں کون سی، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ہم بھی اگر ان کو فالو کریں تو ہم بھی اپنے وقت کے خمینی بن سکتے ہیں. خمینی بننے کے لیے امامہ آبا قبا کی ضرورت نہیں ہے، کردار کی ضرورت ہے، کردار کی. نماز شب امام خمینی کے سلسلے میں مرزا آغا جواد تبریزی امام خمینی کے استاد ہیں. مرزا آغا جواد مالکی تبریزی یہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ استاد نے فرمایا تھا کہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان کسی بھی دینی منصب کے اوپر بغیر نماز شب کے پہنچ جائے. یعنی اگر کوئی دینی منصب، حتیٰ دنیاوی منصب بھی اگر کسی کو چاہیے، اگر کسی کو دنیاوی منصب بھی چاہیے تو اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ نماز شب کا پابند ہو. امام خمینی کی سیرت میں ملتا ہے، ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ 70 سال امام خمینی نے لگاتار نماز شب پڑھی ہے. ان 70 سالوں میں 50 سال ایسا گزرا ہے کہ امام خمینی کی نماز شب ترک نہیں ہوئی، قضا نہیں ہوئی. یہ معمولی بات نہیں ہے عزیزوں، ہمارے لیے بھی باعث درس ہے یہ ساری چیزیں. 50 سال کسی کی نماز قضا نہ ہو. اس 50 سال میں امام نے، یعنی آخری 50 سال جو امام کی عمر کے ہیں، آپ اس میں دیکھیے جیل ہے، سفر ہے، تبعید ہے، یعنی شہر بدر کر دینا ہے، ملک بدر ہو جانا ہے، دوسرے دنیا بھر کے مشاغل ہیں، بیماری ہے، پریشانیاں. آپ لوگوں نے وہ کلپ دیکھی ہو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی امام آخری وقت ہے، ہاسپٹل کی ویڈیو ہے. نماز شب امام کی وہاں بھی قضا نہیں ہوئی. جس میں طاقت نہیں ہے، جب بیٹھ کے کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے تھے تو 2 لوگوں نے سہارا دیا، کھڑے ہو کر کے نماز شب پڑھی. وہ بھی نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھی. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے سجدے کا پیشانی پر رکھی جا رہی ہے، امام اشارے میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہے نماز شب کی پابندی. جب پیرس سے امام خمینی ایران آ رہے تھے انقلاب سے کچھ دن، 1 ہفتہ پہلے جب ایران آئے ہیں، شاہ بھاگا ہے یہاں سے، تو اس وقت بھی نقل کرنے والوں نے نقل کیا ان ساری چیزوں کو. تاریخ موجود ہے، آپ صحیفہ امام اٹھا کے دیکھیے، سب اس میں موجود ہے یہ ساری چیزیں، کہ امام خمینی واحد وہ شخصیت تھے جو اس جہاز میں نماز شب میں مشغول تھے، وہ بھی جہاز کے دوسرے فلور کے اوپر جا کر کے، سیکنڈ فلور کے اوپر، سیکنڈ اسٹوری پہ جا کر کے نماز پڑھے تھے اکیلے. باقی سارے جہاز میں جو بھی موجود تھا سب سو رہے تھے لوگ آرام سے. یہ ہے امام خمینی کی زندگی. اس کے بعد جس چیز کو امام خمینی بہت زیادہ، امام خمینی کے لیے اہمیت رکھتی تھی، امپورٹنس دیتے تھے، وہ توسل ہے، محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کا دستور اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ نجف میں تقریباً 10-15 سال ہو رہے ہیں، کوئی رات ایسی نہیں گئی کہ نجف میں رہے ہوں اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے نہ گئے ہوں. ان کی زیارت کے لیے امام خمینی ہر رات میں جایا کرتے تھے. یہ محبت کی بنیاد کے اوپر تھا. حاضری لگانے نہیں جاتے تھے میری طرح کہ نہیں صاحب ہم موجود ہیں تو چلیں رجسٹر کے اوپر حاضری لگا دے کہ آ جایا تھا. واقعی محبت کی بنیاد پہ جاتے تھے. نجف میں ہی امام خمینی کے بیٹے آیت اللہ حاج سید مصطفیٰ خمینی وہیں شہید ہوئے ہیں، ان کا مرڈر بھی ہو گیا. تو جب امام خمینی کے اس بڑے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو امام خمینی نہیں تھے، یعنی لوگوں نے خبر دیا، ٹھیک ہے سن لیا، جو ایز اٹ از جو دوسری مشغولیت تھی اس میں مشغول رہے اپنا. تشییع جنازہ ہو چکی، دفن ہو گئے، سب لوگ حرم میں ہی دفنے. بہت سارے آپ لوگوں میں بہت ساروں نے دیکھا ہوگا جو لوگ مشرف ہوئے ہوں گے حرم امیر المومنین میں.
رات میں حسب معمول امام خمینی حرم میں داخل ہوتے ہیں، ساتھ میں لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ ساتھ میں حرم میں داخل ہوئی امام کے ایک ساتھی کا، ایک رفیق کا کہنا ہے کہ میں نے امام کو تعزیت اس وقت تک پیش نہیں کی تھی، جب امام حرم میں داخل ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ امام کو تعزیت پیش کروں گا، البتہ تعزیت پیش کرنے کے لیے میں مصائب پڑھوں گا، اور مصائب بھی پڑھ دوں گا اور تعزیت بھی پیش کر دوں گا. تو لہذا امام خمینی جب زری پر سے واپس آئے ہیں، لوگوں کا حلقہ ہو گیا وہاں پہ، سب لوگوں نے گھیر رکھا تھا، تو میں نے مصائب یعنی تعزیت پیش کرنے کے لیے مقدمہ شروع کیا مصائب کا. اب معلوم ہے آپ کو کہ جب تعزیت پیش کرتا ہے انسان تو سیدھے ہی کربلا پہ نہیں پہنچ جاتا ہے، پہلے مرحوم کے سلسلے میں اس کے اوصاف یا اس کی کچھ باتوں کو بیان کرتا ہے، جس کو سن کر کے صاحب ازا جو ہوتا ہے، صاحب غم ہوتا ہے، وہ روتا ہے. یہ ایک دستور ہے دنیا کا. انہوں نے بھی اس طرح کی گفتگو مصائب کے مقدمے میں شروع کیا، جس کو سن کے جو پبلک وہاں موجود تھی چیخیں مار مار کے رونے لگی، لیکن امام خمینی سر جھکائے ویسے ہی بیٹھے رہے، ذرہ برابر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. تو یہ انہوں نے بہت کوشش کیا امام خمینی رو دیں رو دیں رو دیں، لیکن امام خمینی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا. فوراً ہی پھر انہوں نے، بھائی بات ختم ہو چکی، کتنی دیر تک آدمی مرحوم کے لیے بولے گا، اس کے بعد سے فوراً کربلا کا رخ کیا. جیسے ہی کہا ابا عبداللہ الحسین کا نام لیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام خمینی زار زار، خود نقل کرتے ہیں، ناقل خود ہیں، کہ بے آپ کی طرح زار زار تڑپ تڑپ کے رونے لگے حرم میں. یہ محبت اہل بیت ہے، یہ توسل اہل بیت ہے جو امام خمینی کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. اسی میں امام خمینی کی زندگی میں جو چیز بہت ان کو کامیابی کا سبب بنی ہے، علماء کا احترام ہے. امام خمینی خود مجتہد تھے، خود فقیہ تھے، لیکن علماء کا احترام کرتے تھے، مراج تقلید کا احترام کرتے تھے. استاد کل وحید بہبہانی، یہ 12ویں ہجری کی بات ہے، جس زمانے میں اخباریوں کا کربلا کے اوپر قبضہ تھا. استاد کل شیخ وحید بہبہانی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے وہاں اخباریوں کا قلقمہ کیا تھا کربلا سے، اصلا ان کی بساط جمع کر دیا تھا. تو وحید بہبہانی سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اس مقام اور اس منزلت تک کیسے پہنچے ہیں، تو شیخ وحید بہبہانی نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ میں اس مقام تک اگر آج پہنچا ہوں، یعنی ان کو ملا تھا، میں اس جگہ پہنچا ہوں تو یہ علماء اور مراجع اور فقہا کے احترام کرنے کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. امام خمینی کی زندگی میں بھی یہ چیز پوری طور کے اوپر موجود تھی اور پائی جاتی تھی. گفتگو بہت لمبی ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سدھرنے میں بھی کام آئے گی اور پہچاننے میں بھی کام آئے گی کہ ہم آج کس کی 31ویں برسی منانے کے لیے بیٹھے ہیں، خاص طور سے ہمارے جوانوں کے لیے. ورنہ اب تو علماء مخالف فقہا، علماء کا احترام کی بات ہم کر رہے ہیں کہ علماء کا احترام کرنا چاہیے. حالات یہ ہیں کہ فقہا کو، مراجع تقلید کو گالیاں دی جاتی ہیں، علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اگر کوئی اصلاحی گفتگو کرتا ہے تو مرتد بے دین کافر ہو جاتا ہے. کہاں جا رہے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا. چوتھا فیکٹر جو امام خمینی کی زندگی میں نمایاں تھا، جس کی وجہ سے انہیں کامیابیاں نصیب ہوئیں، وہ وقت کا استعمال. امام خمینی اپنا وقت برباد نہیں کرتے. کوئی بھی انسان اگر وہ مستقبل نگر ہے، اگر فیوچر وہ اپنا دیکھ رہا ہے اور فیوچر دیکھتا ہے، فیوچر اپنا صحیح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کا صحیح استعمال کرے، وقت برباد نہ کرے. کیونکہ وقت بربادی کرنے والا انسان واقعاً برباد ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں بن سکتا ہے، کچھ نہیں بن سکتا ہے. امام خمینی نے اپنے وقت سے بخوبی اور بہترین استعمال کیا، جس کا نتیجہ اب آج حکومت اسلامی کی شکل ہے. آج دیکھ لیجیے حکومت اسلامی ہے، انقلاب اسلامی ہے ایران. یہ نظریہ، یہ آئیڈیالوجی جو آج پھیلی ہے پوری دنیا میں انقلاب کی، یہ امام خمینی کے وقت کا ثمرہ ہے. یعنی انہوں نے اپنے وقت سے صحیح استعمال کیا اور اس کا فائدہ ہے یہ جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. امام خمینی کی تقریریں ہیں، امام خمینی کی کتابیں ہیں، امام خمینی کے افکار، ان کے تھاٹس ہیں، ان کے شاگرد ہیں. یہ ساری چیزیں کب حاصل ہوئیں؟ جب امام خمینی نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے. اگر صحیح استعمال نہ کیا ہوتا تو آج امام خمینی ہوتے. ٹھیک ہے، تاریخ میں ہوتا کہ ہاں روح اللہ موسوی الخمینی نام کا ایک کوئی حجت الاسلام والمسلمین گزرا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے روح اللہ موسوی الخمینی کے مرحلے سے بھی اوپر جا کر کے
اپنے آپ کو دنیا میں پہچنوایا ہے ایک مجدد شریعت کے عنوان سے، احیاگر انسانیت کے عنوان سے اپنے آپ کو. امام خمینی کا استعمال کیا اس وقت کے. دیکھیے علم سبھی حاصل کرتے ہیں، ہم بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ناظرین بھی ہمیشہ سیکھنے کے چکر میں، علم حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور کرتے ہیں. لیکن کیا ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو پوری طور کے اوپر سیکھ لیا، فل کمانڈ ہے ہمارا اس کے اوپر؟ کبھی کبھی امام خمینی جس ماحول اور جس معاشرے اور جس سماج میں جس وقت جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، مختلف افکار، مختلف علوم، مختلف آئیڈیالوجیز تھی، لیکن امام خمینی نے تمام علوم حاصل کیے. اور صرف حاصل نہیں، یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیا اور پڑھ کر کے کتاب رکھ دیا کہ ہاں ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے ہمیں یہ چیز آتی ہے. آتی نہیں ہے، فل کمانڈ تھا امام خمینی کو ان چیزوں کے اوپر. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی علم امام خمینی کے اوپر غالب آ گیا ہو، بلکہ امام خمینی ان علوم کے اوپر غالب آ گئے تھے. بیک وقت امام خمینی تمام علوم کے ایکسپرٹ تھے. یہ ان باتوں سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک مجتہد کو کم سے کم 7 علم یا 9 علوم میں اس کو ایکسپرٹ ہونا ہے. ان باتوں سے ہٹ کے یہ اس سے اوپر کی بات ہے. جتنے علوم تھے امام خمینی، تمام علوم میں آپ کسی بھی علم کی بات کیجئے، امام خمینی اس میں ایکسپرٹ تھے. سمجھا؟ یہ امام خمینی وقت سے استعمال کیا کرتے تھے. علماء سے استفادہ حاصل کرنا امام خمینی کی سیرت تھی. بہترین علم کب ملتا ہے انسان کو؟ علم حاصل کرنے والی چیز ہے. علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی کے سامنے، کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کرے، بیٹھے ان کے سامنے جا کر کے سیکھے. اب ٹھیک ہے آج کل کورونا کی وجہ سے لوگ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، سیلیبس تو پورا ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں، لیکن انصاف سے اس چیز کو بتائیے سیلیبس پورا ہو جائے گا، لیکن کیا وہ چیز جو کلاس میں جانے کے بعد انسان یا بچے کے اندر یا اسٹوڈنٹ کے اندر ایجاد ہوتی ہے، وہاں سے جو چیز سیکھ کر کے آتا ہے کلاس کے اندر سے، کیا وہ کیفیت آن لائن کلاسز میں ہو جائیں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوں گی. سیلیبس پورا ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک جو اس کے اندر نیاپن یا ایک جو صلاحیت ایجاد ہوگی کلاس کے اندر موجود ہو کر کے استاد سے سیکھ کر کے، وہ آن لائن میں نہیں ہوگی. امام خمینی نے حضوراً علماء کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے. بڑے بڑے اکابر علماء، اس زمانے کے مشہور علماء اور برجستہ شخصیتوں سے امام خمینی نے کسب علم کیا، یعنی واقعاً علم حاصل کیا. اگر استاد بھی یہی ہے، پہلے بھی یہی تھا، ہمارے اندر ظرفیت ہوگی تو ہم علم حاصل کریں گے. ہم نام کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ٹیچر بھی ہم کو نام کا ہی علم دے گا. واقعاً اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ٹیچر بھی ہمیں واقعاً حقیقی معنوں میں ہمیں پڑھائے گا. تو ظرف اور مظروف دونوں کی بات ہوتی ہے. امام خمینی نے واقعاً علم حاصل کیا، اپنے اساتذہ سے کسب فیض کیا، اور صرف حاصل ہی نہیں کیا ہے. علماء کا احترام اس سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں. امام خمینی کے اساتذہ جب ان کا وہ ذکر کرتے تھے اپنے درس کے درمیان یا گفتگو کے درمیان، اپنے استاد کو یاد کیا، مختلف اساتذہ کو یاد کرتے تھے، ٹیچرز کو اپنے، تو اس کے ساتھ زندہ اگر ہیں تو ان کے لیے حیات کی دعا کرتے تھے، اگر مرحوم ہو چکے رہتے تو مغفرت کی دعائیں. اکثر اساتذہ کے لیے وہ ایک جملہ استعمال کرتے تھے، روحی لہ الفدا، میری جان ان کے اوپر قربان. معمولی بات نہیں عزیزوں کہ کوئی انسان اپنے استاد کے لیے اس طرح کی کسی خاص استاد، یعنی اکثر اساتذہ جن سے امام خمینی نے کسب فیض کیا، ان کے لیے جملہ استعمال کرتے تھے کہ میری جان ان کے اوپر فدا ہو جائے، میری جان ان کے اوپر قربان ہو جائے. نام کے فوراً بعد مثلا آیت اللہ شاہ آبادی، روحی لہ الفدا، میری جان ان کے اوپر قربان. یہ آیت اللہ شاہ آبادی، نصر اللہ شاہ آبادی ان کے عرفان کے استاد تھے. اس وقت میں جہاں بیٹھا ہوں ہمارے گھر کے ایک دم بغل میں آیت اللہ نصر اللہ شاہ آبادی کی مسجد ہے، جہاں وہ نماز پڑھاتے تھے، جہاں وہ رہتے تھے. اتفاق سے ان کا نام ذہن میں آ گیا. امام کی ایک دوسری صفت یا دوسری وہ چیز جو امام کو کامیابی سے جس نے ہمکنار کرایا ہے، وہ امام کا محکم اور قوی ارادہ ہے. جب انسان کا ارادہ مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو آگے بڑھنے سے روک دے. میں نے ابتدائے کلام میں جس آیت کی تلاوت کیا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت ثم استقاموا، یہ وہی چیز ہے، ارادہ قوی ہونا.
یعنی اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہے تو کوئی اس کو اس کے راستے سے منحرف نہیں کر پائے گا. زمانہ جتنا بھی چاہے اس کے اوپر سختیاں کر لے, اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں, سب کچھ ہو جائے, لیکن اس کے کوئی مشکل پریشانی پیش نہیں آئے گی. یہ امام خمینی کا ارادہ مضبوط تھا. یہ امام خمینی کا محکم اور مستحکم ارادے نے تک پہنچایا. انسان دنیا کی خیر اور برکت یہ اپنے ارادے کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا تھا مختلف آئیڈیولوجیز تھی امام خمینی کے زمانے میں, مختلف دینی بے دینی نہ جانے الگ الگ فرقوں کی الگ الگ مسلک الگ الگ تھاٹس, لیکن امام خمینی نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ اس میں سے صرف اور صرف الہی آئیڈیولوجی کا انتخاب کیا, خدائی آئیڈیولوجی کا انتخاب کیا, اور اس کے اوپر وہ آخر دم تک قائم رہے. امام خمینی کی نگاہ میں خدا کے علاوہ کوئی دوسرا اہمیت نہیں رکھتا تھا. میں نے عرض کیا اس بات کے لیے. جس زمانے میں امام خمینی نے, آپ یہ الہی آئیڈیولوجی کے سلسلے میں بھی ایک بات پوری کر دوں, جب انقلاب ایران کامیاب ہوا ہے تو اس وقت کا امریکی پریسیڈنٹ جیمی کارٹر, نام سنا ہوگا آپ نے, جیمی کارٹر کا بیان یہ ہے کہ دنیا کے سارے محاسبات, سارے کیلکولیشن ہمارے ساتھ تھے, ہمیں جیتنا چاہیے تھا, لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا. صرف ایک خدا کا خمینی کے ساتھ ہونا ان کی کامیابی, ان کی پیروزی, ان کی جیت کا سبب بنا ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنے وقت کی, سارے محاسبات اس کے ٹھپ رہ گئے, کچھ بھی نہیں رہا. امام خمینی نے جس زمانے میں حوزہ علمیہ حوزے کا رخ کیا ہے, مکتب مدرسے کا رخ کیا ہے, اس زمانے میں حالات اچھے نہیں تھے. فقیری جسے کہ لیے فقر, تنگ دستی, غربت بے انتہا حوزہ علمیہ میں تھی. بھوک عام سی چیز ہوا کرتی تھی طلاب علوم دینیہ کے لیے. اکنامیکل پریشر, اقتصادی فشار جو ہوتا تھا علماء کے اوپر اس زمانے معمولی نہیں ہوتا تھا. یعنی اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ ساری چیزیں ایک درندے, خونخوار درندے کی شکل میں حوزہ علمیہ کے سامنے سمجھ لیے کھڑی رہتی تھی کہ موقع ملے اور انسان کو نگل لے. ایسے ماحول میں بھی امام خمینی نے اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ حصول علم کیا اور کہاں سے کہاں تک کی منزل انہوں نے طے کیا ہے. ارادہ جب انسان کا قوی ہوتا ہے تو دنیا کے آلام اور مصائب اور مصیبتیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ہیں. چنانچہ نقل کیا ہے تاریخ میں کہ جب مصطفیٰ خمینی شہید ہوئے نجف اشرف میں, امام خمینی وہیں پہ تھے, لوگ پہنچے ہیں امام خمینی کے پاس خبر دینے کے لیے, تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے ڈائریکٹ امام خمینی سے کہہ دے کہ مصطفیٰ خمینی شہید ہو گئے ہیں, زندہ نہیں ہیں, انتقال ہو گیا ان کا. آنے کے بعد سے امام خمینی سے کہتے ہیں کہ وہ حاج آغا مصطفیٰ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. کئی سارے لوگ آئے تھے کہنے کے لیے وہ ایڈمٹ ہیں, تو سر اٹھا کر کے دیکھا, کہا ٹھیک ہے مجھے مصطفیٰ سے ملنے جانا ہے ہاسپٹل, چلو. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, وہ یعنی جسے کہہ لیں کیا کہا جائے, اور فوراً ہی ان سب نے جواب دیا کہ نہیں, وہ ہاسپٹل کے قانون کے مطابق ابھی ممکن نہیں ہے ملاقات ہونا, اور آپ ان سے مل نہیں سکتے ہاسپٹل میں. تو جیسے ہی امام خمینی نے یہ بات سنی ہے تو کہا کہ صاف صاف کیوں نہیں کہتے, اگر مصطفیٰ مر گیا ہے تو صاف صاف کہو, اگر مصطفیٰ مر گیا ہے تو صاف صاف کہو. جیسے امام خمینی نے بات کہی تو جو افراد وہاں موجود تھے زار زار رونے لگے, وہ یعنی وہ رونے لگے. امام خمینی سمجھ گیا, اب اس کے بعد کسی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, فوراً ہی کلمہ استرجاع اپنی زبان کے اوپر جاری کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ایک جملہ کہا. یہ تاریخی جملہ ہے جو اپنے بیٹے کی موت کے اوپر صرف ایک جملہ کا, اس کے علاوہ تاریخ میں نہیں ملتا امام خمینی کی زندگی میں کہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی ہائے وائے کچھ بھی کیا ہو, کوئی ایک دوسرا جملہ کہا. صرف ایک جملہ کہا کہ مصطفیٰ سے مجھے یہ امید تھی کہ وہ معاشرے سماج کے کام آئے. صرف ایک کہ مصطفیٰ سے مجھے امید تھی کہ وہ ہمارے سماج اور معاشرے کے کام آئے گا. مصطفیٰ خمینی یہ بھی بڑی علمی شخصیت تھے, اگر زندہ ہوتے تو اللہ جانے وہ کس منزل تک پہنچتے, بہت علمی شخصیت تھی. تو یہ ہے, اب بیٹا دفن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, رسومات ہمارے یہاں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں, ہر معاشرے میں, وہاں نجف میں بھی. اب بھائی ایک مرجع تقلید ایک آیت اللہ کا بیٹا, وہ خود بھی مجتہد تھا جو شہید ہوا ہے. تب لوگوں نے
مجلس اعضا اور مجلس ترہیم جسے کہہ لیجیے اور فاتح خوانی وغیرہ کا پروگرام شروع کیا لوگوں نے. خوب کچھ دن تک تو چلتا رہا, کچھ دن تک چلتا رہا. آتے تھے لوگ آ کر کے امام خمینی کے کا آفس انچارج جو تھا, دفتردار جسے کہیے, آغائے دعائی ان کا نام تھا, ان سے آ کر کے پروگرام کرنا ہے آغائے مصطفیٰ خمینی کے اصالہ ثواب کے لیے, کیونکہ دستور یہ ہے کہ جس کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس ہوتی ہے اس کے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں, صاحب سوگ یا صاحب غم, صاحب عزا جو ہوتے ہیں, وہ حضرات جاتے ہیں اس مجلس میں, میزبان کی حیثیت سے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے کا پرسہ قبول کرتے ہیں. یہ یہاں ایران میں بھی ہے, عراق میں بھی یہ دستور ہے کہ اگر کوئی دوسرا کسی کے لیے مجلسیں برگزار کر رہا ہے تو یہ ہوتا ہے. تو امام خمینی سے وہ آ کر کے آغائے دعائی اجازت لیتے تھے, پھر اس کے بعد سے پروگرام ہوتا تھا. کئی دن گزر گیا, یعنی بڑی بڑی شخصیتوں نے کیا, دوسرے لوگوں نے کیا, یہ سلسلہ کسی صورت سے کم ہی نہیں ہو رہا تھا, ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. ایک دن پھر آغائے دعائی آئے, آنے کے بعد سے وہ کچھ لوگ آئے ہیں, مومنین آئے ہیں, وہ مجلس کرنا چاہتے ہیں, اجازت ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت. جب وہ چلے گئے تو آغائے دعائی سے انہوں نے صاف صاف اس بات کو کہا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, توجہ کریں اس بات کی طرف. امام خمینی نے صاف صاف آغائے دعائی سے کہا کہ بند کرو یہ مردے کا کھیل, بند کرو یہ مردے کا کھیل, مردے کا کھیل بند کرو. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ساری زندگی یہی نہیں کرتے رہیں گے. ہمارا مقصد کچھ اور ہے, ہم کسی اور چیز کے لیے ہیں یہاں پہ. اپنے درس کی طرف توجہ کرو, اپنے بحث و مباحثے کی طرف توجہ کرو. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں, ساری زندگی اسی کے اوپر اپنا سارا وقت ختم کر دیں. یہ انسان کا عزم اور ارادہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسان اتنی بڑی بات کہتا ہے. اس کے لیے اس کے بیٹے کا غم, باپ تھا غم ہے, ایصال ثواب کے دوسرے راستے, لیکن ہم کتنا وقت برباد کریں گے. آج ادھر جائیں گے, پھر شام کو ادھر, صبح میں ادھر, دوپہر میں ادھر, آج یہاں, کل وہاں, پرسوں وہاں. انسان اسے گھومتا ہی رہے گا تو اپنے مقصد سے پیچھے رہ جائے گا. اس لیے نہیں خلق ہوا ہے, اس لیے نہیں وہ دنیا میں موجود ہے کہ صرف یہی کرتا رہے. آخری بات اب ختم کر رہا ہوں, کافی زحمت ہو گئی, آپ لوگوں کا بھی کافی وقت برباد ہوا, نہ جانے برباد ہوا یا آباد ہوا, آئی ڈونٹ نو, بٹ بات یہیں پہ اب انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. آخری چیز جو ہے, بہت سارے پوائنٹس ہیں, میں بس اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. کام اور کوشش ہے, جو انسان, کوئی بھی انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو محنت اور کوشش کرنا پڑے گا. بغیر محنت اور کوشش کیے نابرد رنج گنج میسر نمی شود, یہ فارسی کی ایک ضرب المثل ہے کہ بغیر محنت کیے ہوئے, بغیر مشقت کیے ہوئے, بغیر پریشانی برداشت کیے ہوئے انسان کو گنج حاصل نہیں ہوتا. گنج یعنی بھائی خزانہ, خزانہ نہیں ملتا. خزانے تک پہنچنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. امام خمینی بھی کبھی محنت پیچھے نہیں ہٹے. آپ دیکھیں جو درس خارج ہوتا ہے, جہاں مجتہدین اعظام, مجتہدین کو درس دیا جاتا ہے, آیت اللہ العظمیٰ لوگ درس دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ بات شاید ملموس نہ ہو, آپ لوگ سمجھ نہ پائیں, لیکن بیان کرتا ہوں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ مرجع تقلید جو بیٹھا ہوتا ہے ممبر کے اوپر درس دے رہا ہوتا ہے, سامنے ہزاروں کی تعداد میں مجتہدین اعظام بیٹھے ہوتے ہیں, درس خارج کے اسٹوڈنٹس. یہ مجتہد یعنی یہ آیت اللہ العظمیٰ جو درس دیتا ہے, یہ تیاری کر کے آتا ہے. جتنے بھی ایک معمولی سا مسئلہ, البتہ ترتیب کے ساتھ, ایک معمولی سے اس مسئلے میں بھی بہت باریک سی کوئی چیز جس کی طرف عام انسانوں کے خیال بھی نہیں جا سکتے, تصور میں بھی نہیں ان کے آئے گی, اس بات کے لیے کم سے کم آج یعنی اس وقت سے لے کر کے شروع تک, جب سے رسول اللہ سے لے کر کے اس دن کی تاریخ تک جتنے لوگوں نے بھی جو کچھ بھی نظریات پیش کیے, ایک 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 سب بیان کرنا, بیان کرنے کے بعد سے سارے نظریات کو باطل کرنا, رد کرنا, کنڈم کرنا, اور اس کے بعد اپنا نظریہ پیش کرنا. یہ آسان کام نہیں ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے واقعا محنت کرنا پڑتا ہے. مراجع تقلید کے جو درد ہوتے ہیں, رات میں مراجع کرام جاگتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں, پھر صبح میں آ کر کے 1 گھنٹے 45 منٹ 50 منٹ کا درس دیتے ہیں. وہ فقہ کا یا اصول کا محنت کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, تلاش کرتے تھے. تو یہ درس امام خمینی کے دروس ہوں, ان کے شاگرد ہوں, اس محنت کا نتیجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. محنت کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو امام خمینی کے درس میں حاضر رہتے تھے, جب باہر نکلتے تھے درس سے تو وہ اتنا پختہ ہو جاتے تھے اس فیلڈ میں, اتنے اس حد تک قوی ہو جاتے تھے, مضبوط ہو جاتے تھے کہ جب دوسرے اسٹوڈنٹس, حتیٰ دوسری بزرگ شخصیتوں سے جب گفتگو کرتے تھے تو وہ ان لوگوں کے استدلال, اسٹوڈنٹس کے اور ان کی گفتگو سن کر کے فوراً پوچھتے تھے کس کے درس میں شرکت کرتے ہو. وہ کہتے تھے کہ آغا خمینی کے.
اچھا بحث کہاں تک پہنچی, کون سی گفتگو چلی, کہا فلاں گفتگو, کہا آؤ پھر اسی سلسلے میں, یعنی بزرگ علماء اس زمانے کے اسٹوڈنٹس سے امام خمینی کے اس سلسلے میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ آؤ چلو اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان محنت کرتا ہے. خیر یہ ساری باتیں صرف اس لیے بتائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کو ہم بھی اگر اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو ہم بھی اپنے وقت کے خمینی تو بن سکتے ہیں. اس میں یعنی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے نہیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا, ہم نہیں کر پائیں گے, بہت مشکل کام تھا, تو اس میں بتا دیں آپ کون سا مشکل کام ہے. نماز پڑھنا وقت مشکل کام ہے, یا نماز شب کی پابندی مشکل کام ہے, یا کسی کام کو خلوص سے انجام دینا مشکل کام ہے, یا علماء کا احترام کرنا مشکل کام ہے, یا پنکچولیٹی کسی کام کی جو ہے اپنے زندگی میں پنکچوئل ہونا یہ مشکل کام ہے, یا اہل بیت سے محبت, کون سا کام مشکل ہے آپ مجھے بتائیں. لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ آج امام خمینی کی 31ویں برسی کا دن ہے. امام خمینی کی قبر کے اوپر پروردگار عالم بحق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نور باران نازل فرمائے. میرے اللہ ان کے درجات بلند ہیں, انہیں اور متعالی فرما. ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم امام خمینی کی زندگی کے اوپر کا مطالعہ کریں, اور جو چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہم لوگوں نے سنی ہیں, پڑھی ہیں, دیکھی ہیں, ان کے اوپر عمل کریں, اپنے آپ کو بنائیں, اپنی اصلاح کریں. میرے اللہ امام خمینی کے نائب برحق جانشین برحق حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی کی حفاظت فرما, دشمنوں کے شر ان کے گزن سے انہیں محفوظ فرما. اللہ جمہوریہ اسلامی ایران اس انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما. میرے مالک اس جمہوریہ اسلامی ایران کے انقلاب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جہانی تک متصل فرما, کہ جیسا میں نے ابتدا میں حدیث پڑھی تھی رسول اللہ کی. میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم تمام لوگ ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.